نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ میلاد النبی کی ان بابرکت ساعتوں میں محفل درود پاک اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی، اے میرے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس دعا کے کرنے کے بعد اپنی وہ خدمت جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے لیے سر انجام دی تھی اس کا صلہ مانگا، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا، اور اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ التجا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے، یعنی میری اولاد میں سے وہ رسول آخر الزمان مبعوث فرما جن کے سر پر تو نے نبی آخر الزمان ہونے کا تاج سجایا ہے، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا کی جس مقام پر کھڑے ہو کے
شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور رب قدوس کی بارگاہ سے یہ دعا کی، اس مقام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مقدس، ان کے نقوش اپنے اندر جذب کر لیے، اپنے اندر جذب کر لیے، اور وہی مقام تب سے لے کے آج تک اور تا دام قیامت مقام ابراہیم کے طور پر جانا جاتا رہے گا، جانا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا کر رکھی تھی کہ وہ جس مقام پر بھی قدم رکھتے، پتھریلی اور سنگلاخ زمین بھی ان کے لیے نرم ہو جاتی، ان کے لیے نرم ہو جاتی، مگر ایسا کبھی نہ ہوا کہ اس سرزمین نے اس نبی اور رسول کے قدموں کے نقش کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہو، ایسا نہ ہوا۔ یہاں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس سرزمین نے، وہی عرب کی سنگلاخ سرزمین، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو محفوظ کر لیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فقط اسی مقام پر تو نفل ادا نہیں کیے، اسی مقام پر تو چلے پھرے نہیں، انہوں نے ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے سرزمین فلسطین میں، شام میں، وہ وہاں بھی چلتے پھرتے رہے، وہاں بھی اللہ کی بندگی میں اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اس مقام نے ایسی کیا خاص بات تھی، وہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تعمیر کعبہ کے بعد اس کی قبولیت کے لیے التجا کی، اور خصوصیت یہ تھی کہ اس خدمت کا صلہ یہ مانگا کہ اے مالک ارض و سما، اس نبی آخر الزماں کو میری اولاد میں مبعوث فرما، اس نبی آخر الزماں کو میری اولاد میں مبعوث فرما، جو پھر ان پر تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، انہیں کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، ان کو پاکیزہ کرنے والا ہو، ان کے نفوس میں صالحیت بھرنے والا ہو۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد میں پیدا کیے جانے کی دعا کی تھی، پیدا کیے جانے کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے اس کے لیے مناسک حج و عمرہ کا حصہ بنا دیا کہ وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر میرے گھر کا طواف کرے۔ مولا مقام تو وہ ایک ہے، تیری مخلوق قیامت تک
سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتی رہے گی، اسی ایک جگہ پر کیسے؟ تعلیم آ گئی، اسے اپنے سامنے رکھو، اسے اپنے سامنے رکھو، اس سے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ گویا یہ ایک سلامی ہے، ایک احترام اور تعظیم ہے کہ اس مقام کو محفوظ بھی کیا، اور پھر اس مقام پہ نوافل کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر کے طواف کی تعلیم دی۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، بس تم مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا لو، اپنا جائے نماز بنا لو، وہاں نماز ادا کرو۔ اور پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو اپنے منصب کی جو شناخت اور پہچان دی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے قوم بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی، ان صحیفوں کی جو تم پر پہلے نازل ہو چکے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر ہے تورات کا، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن نے کلمات استعمال کیے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، اور میرا منصب رسول ہونے اور مصدق ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں، میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی بعثت کی، اس رسول کی آمد کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام آج آسمانوں پر احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان والوں کے لیے احمد ہوں اور زمین والوں کے لیے محمد۔ آسمان والوں کے لیے احمد اور زمین والوں کے لیے محمد۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ قرآن نے ذکر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی تھی۔ اور آقا نے فرما دیا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری ہوں۔ گویا ہر دو کا مصداق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2
ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیحہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات اقدس کہ ابراہیم خلیل اللہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے، ان کی قربانی کو رب قدوس نے قبول کیا، اور قرآن نے کہا بقبول حسن، اچھے طریق پر اسے قبول کیا۔ حالانکہ قربانی تو ان کی نہ ہوئی تھی، جنت سے مینڈا آیا تھا، مگر باپ جو قربانی کرنے والا تھا وہ بھی اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا اس سے جب پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا عرض کیا؟ یا بطفل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پہلے ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ذبیحہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آب زمزم کا کنواں اس کا سراغ گم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ آپ کے والد گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ بیت اللہ کے متولی تھے، انہوں نے نظر مانی، کنواں کھودنے کا آغاز کیا اور نظر مانی کہ باری تعالیٰ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیرے حضور قربان کر دوں گا، تیرے حضور قربان کر دوں گا۔ تیرے حضور قربان کر دوں گا۔ اسے امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم المستدرک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس کے راوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعید سنابحی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ذبح حضرت اسماعیل رسول کریم ہے، اور بعض نے کہا کہ ذبح حضرت اسحاق ہے، یعنی ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، اور بعض نے کہا کہ ذبیح حضرت اسحاق ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس شخص کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے جس کو اس کی خبر ہے، جو اسے جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا میرے پیچھے شہر خشک ہو چکے ہیں، ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور بچے ضائع اور ہلاک ہو چکے ہیں، تو یا ابن الذبیحین، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کیجئے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ کہتے پھر ہم نے کہا یا امیر المومنین 2 ذبیح کون ہیں؟
تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جب حضرت عبد المطلب نے زمزم کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کی کھدائی کو آسان کر دیا تو اپنے کسی بیٹے کو ذبح کر دیں گے، اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک کو ذبح کر دیں گے، یہ نظر مانی۔ اور پھر جب زمزم کی کھدائی آسان ہو گئی، پانی پھر سے جاری ہو گیا، تو حضرت عبد المطلب انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے قرہ اندازی کی تو قرہ حضرت عبداللہ جو کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، ان کے نام نکل آیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قبیلہ بنو مخزوم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہیں، ان کے ننیال گویا حضرت عبداللہ کے ماموں، وہ مانے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اس کا کوئی اور حل ڈھونڈیں، ہم بیٹا ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سمجھایا بھی، مان گئے، پھر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک کاہنہ کے پاس چلے گئے، اس کاہنہ نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اس کا فدیہ دے لو، اس کا فدیہ دے لو۔ فدیہ کیا ہوگا؟ کاہنہ نے کہا کہ تم ایک طرف عبداللہ کا نام رکھ لو اور دوسری طرف 10 اونٹوں کو، ان کو مکس اپ کرو اور پھر ان کا فال نکالو، ان کا قرہ نکالو، ٹھیک ہے؟ تو جس کا قرہ نکل آئے وہ کام کر لینا، اور اگر پھر عبداللہ کا قرہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر ضرورت ہوئی تو 10 اونٹ اور بڑھا لینا، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک ہو جائے، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک ہو جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ، قرہ نکالا گیا، نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بار 20 اونٹ، حضرت عبداللہ، قرہ نکالا گیا، حضرت عبداللہ، یہاں تک کہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، اونٹ 100 کی تعداد کو پہنچ گئے، تو 9 مرتبہ تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام، اور جب عدد 100 ہو گیا تو قرہ 100 اونٹ، قرہ 100 اونٹ نکلا، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے فدیہ کے طور پر پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور ان کو صدقہ کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب میں کسی جان کا فدیہ 100 اونٹ قرار پا گیا، 100 اونٹ قرار پا گیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 ذبیحوں میں سے ایک ذبیحہ تو حضرت عبداللہ ہیں، ایک ذبیحہ تو حضرت عبداللہ ہیں اور دوسرے ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل اور ایک ذبیحہ حضرت عبداللہ
اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں، حضرت عبداللہ وہ ہیں ابھی جوانی کی دہلیز پر آئے ہیں، پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو پشت در پشت حضرت آدم سے لے کر نسل در نسل ابراہیم سے اسماعیل اور وہاں سے چلتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچا۔ وہ نور آپ کی پیشانی سے چمکتا تھا، اور ابھی آپ نوجوان ہو رہے ہیں، 16-17 سال عمر ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر میں تو ان کا بھی سال ہو گیا تھا۔ وہ گلیوں بازاروں سے چلتی ہیں تو ایک کاہنہ جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے آپ کی پیشانی پہ وہ چمکتا ہوا نور دیکھا۔ انتہائی حسین و جمیل بھی تھی، مگر حضرت عبداللہ پر عاشق ہو گئی، انہیں اپنا دل دے بیٹھی، اور اس نے اپنا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ دادا نے قبول نہ کیا، پھر قبیلہ بنو نجار مدینہ طیبہ کا حضرت آمنہ، ان سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد پہلے تو یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ اس گلی سے اس راستے سے گزرتے تو وہ فاطمہ نامی خاتون، وہ کاہنہ، وہ یہ انتظار کرتی ہوتی کہ کب عبداللہ کا یہاں سے گزر ہو اور وہ ان کا دیدار کرے اور وہ انہیں دیکھے، انتظار کرتی رہتی۔ مگر جب نکاح، اور کوشش کی کہ مجھ سے نکاح ہو جائے، قبول نہ ہوا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ کا گزر اسی راستے اسی گلی سے ہوا، وہ کاہنہ دروازہ کھولے دیکھ رہی تھی، یہ عبداللہ کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ روایت ہے حضرت عبداللہ نے پوچھا، رک گئے، پھر پہلے تو رکتے نہ تھے، پھر رک گئے، اسے بلایا اور کہا پہلے تو میرا انتظار کرتی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ تیرا مجھ سے نکاح ہو جائے، آج کیا ہوا کہ تو نے دیکھا اور واپس لوٹ گئی؟ وہ کہنے لگی عبداللہ، پہلے تیری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور جو تیری پیشانی میں چمکتا ہے اس کی حقدار میں ہو جاؤں، اس کی حقدار میں ہو جاؤں۔ آج جب میں نے دیکھا وہ نور کوئی نصیبوں والی لے گئی، وہ نور کہیں اور منتقل ہو گیا، تو پھر مجھے تیری حاجت نہ رہی۔ اور وہ نور کون سا تھا؟ وہی نور تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تھا۔ وہی نور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت میں اور پھر حضرت آمنہ کی رحم میں منتقل ہو گیا۔ نصیبوں والے ہوئے حضرت عبداللہ اور نصیبوں والی ہوئی حضرت آمنہ۔ اے مائی آمنہ، اے اماں آمنہ، تجھ سے بڑھ کر نصیبہ کائنات میں کسی اور ماں کا نہ ہوا کہ تجھ میں
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تیرے رحم سے اللہ کے اس محبوب کی پیدائش ہوئی، وہ نور 9 ماہ تک تیرے رحم میں، تیرے پیٹ میں مہمان رہا، اور پھر جب اللہ نے چاہا کہ زمین پر بہار آئے، زمین پر بہار آئے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ وما علینا الا البلاغ۔